اچھا جی، رزق کی اگلی کنجی کیا ہے؟ والدین کی فرما برداری۔ والدین کی فرما برداری کرنا، اس سے بری موت سے بھی اللہ بچاتے ہیں اور رزق میں بھی اضافہ عطا فرماتے ہیں۔ ہاں، اگر والدین گناہ کرنے کا کہیں، جیسے آج کل بعض کہہ دیتے ہیں نوجوان بچہ داڑھی رکھنا چاہے، بچی پردہ کرنا چاہے، ماں باپ منع کر دیتے ہیں، تو گناہ کی بات ماننا، یہاں پہ بعض لوگ نا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جی شریعت میں ہے کہ باپ کی بات ماننی ہے، ماں کی بات ماننی ہے، شوہر کی بات ماننی ہے، تم تو پردہ اس لیے نہیں کرتی کہ شوہر کہتا ہے نہ کرو پردہ، ہم تو آئی بروز اس لیے کٹواتی ہیں کہ شوہر کی ڈیمانڈ ہے، اور ساتھ حدیث سناتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے شوہر کی اطاعت کرو، بات کو مانو، سمجھو۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا اللہ اور اس کے رسول نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم سے بڑا بنا لو ماں باپ کو یا شوہر کو، ہماری نافرمانی کر کے ان کی نافرمانی کرو؟ ایسا تو کچھ نہیں، وہ بعد میں ہے۔ مخلوق کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد ہے، ان کو کراس کر کے نہیں ہے، بائی پاس کر کے نہیں ہے۔ تو اگر خاوند یا ماں باپ گناہ کا حکم کریں اس کو تو نہیں ماننا، لیکن اس کے علاوہ اگر وہ کافر بھی ہیں تو بات ماننی چاہیے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگلی کنجی دوام طہارت، باوضو رہنا۔ جو باوضو رہنے کی پکی عادت بنا لیتا ہے نا، اس کو کئی فائدے ملتے ہیں۔ نمبر 1، رزق میں برکت۔ نمبر 2، شیطان کے حملوں میں بچا رہتا ہے۔ یہ وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ نمبر 3، جو شخص باوضو رہے گا انشاءاللہ اس کو موت بھی جب آئے گی تو باوضو ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ موت تو ہمیں بھی آنی ہے، جب رات کو بستر پہ سویا کرے نا تو باوضو سویا کرے، اور یہ دل میں نیت ہو، استحضار ہو، اللہ آج میں باوضو سو رہا ہوں، یہ جو نیند ہے نا یہ آدھی موت ہے، موت کی بہن ہے، یہ میرے اختیار میں کہ وضو کر لیا میں لیٹنے لگا ہوں، موت کی بہن نیند مجھے آنے لگی ہے۔ اللہ وہ جو آئے گی نا اصل موت، اور وہ جو آخری نیند ہوگی موت والی، اللہ اس وقت بھی مجھے باوضو سلا دینا۔ آج میں اس لیے وضو کر رہا ہوں کہ قبر میں جاؤں تو باوضو جاؤں۔ اگلی کنجی جناب رزق کی، چاشت کی نماز پڑھنا۔ 9 بجے، 9:30 بجے، 10 بجے، 10:30 بجے، زوال سے پہلے پہلے چاشت کی نماز 2 کر کے 4 رکعت پڑھ لیں۔ 8 پڑھنا چاہے 8 پڑھ لیں، 2 نفل کر کے 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیں۔ رزق کے اندر اضافہ ہے، برکت ہی برکت۔ ایک زمانہ تھا جب مرد حضرات اپنے کاموں کے لیے گھر سے نکلے ہوتے تھے تو گھر میں مستورات چاشت کی نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتی تھی، اللہ ہمارے گھر کے مرد گئے ہوئے رزق کے حلال کے لیے، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا۔ تو چاشت کی نماز کا بھی رزق کے ساتھ بڑا تعلق ہے جی۔ اگلی کنجی سورہ واقعہ کی تلاوت روزانہ مغرب کے بعد۔ سورہ واقعہ کی تلاوت روزانہ مغرب کے بعد، حدیث کے اندر موجود ہے جو شخص سورہ واقعہ کی پابندی سے اس طرح تلاوت کرے گا اللہ اس کو فقر اور فاقے سے بچائیں گے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ رزق عطا فرماتے ہیں۔